ٹھیک ہے، وعدہ رہا، آپ میری بہن ہیں، آپ پورے اعتماد کے ساتھ سب کچھ بتا دیں، کیپٹن شکیل نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر قاضی وزارت سائنس کے تحت ایک لیبارٹری میں کام کرتے ہیں، اس سلسلے میں ان کی آمد و رفت رہتی ہے۔ ڈاکٹر عاشق نے ایک بار مجھے مجبور کیا کہ میں ڈاکٹر قاضی سے دوستی پیدا کروں اور اس کے ساتھ کلب وغیرہ میں جایا کروں۔ میرے انکار پر اس نے کہا کہ اگر میں انکار کروں گی تو وہ میرے آفس کے حکام کو بتا دے گا کہ میں نشے کی عادی ہوں، اس طرح میری ملازمت ختم ہو جائے گی۔ میں خوفزدہ ہو گئی کیونکہ میں نوکری کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ بہرحال اس کے مجبور کرنے پر میں نے ڈاکٹر قاضی سے دوستی کر لی۔ ڈاکٹر قاضی پہلے ہی مجھے بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا رہتا تھا، لیکن میں نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی کیونکہ میں اس کی مزاج کی نہیں تھی، لیکن اب میری مجبوری تھی۔ بہرحال میں نے اس کے ساتھ کلبوں اور ہوٹلوں میں جانا شروع کر دیا، لیکن میں کلمہ پڑھ کر کہہ سکتی ہوں کہ ڈاکٹر قاضی کبھی ہاتھ سے نہیں بڑھے۔ وہ بس باتیں کرتے اور کمپنی انجوائے کرتے اور پھر چلے جاتے۔ اس طرح 2 ماہ گزر گئے۔ پھر ایک روز ڈاکٹر عاشق نے مجھے کہا کہ میں ڈاکٹر قاضی کو مجبور کروں کہ وہ مجھے سائنسی فارمولے APS کے بارے میں بتائیں کہ وہ انہوں نے کہاں رکھا ہوا ہے۔ میں نے ڈاکٹر قاضی سے بات کی تو پہلے تو وہ ٹال گئے، لیکن پھر میرے مسلسل اصرار پر انہوں نے بتایا کہ یہ فارمولہ انہوں نے حفاظت کی غرض سے کسی بینک کے لاکر میں رکھا ہوا ہے، لیکن انہوں نے صرف بینک کا نام بتایا، اس کے علاوہ کچھ نہیں بتایا۔ میں نے ڈاکٹر عاشق کو بتا دیا۔ پھر کچھ روز بعد ڈاکٹر عاشق نے مجھے کہا کہ میں ڈاکٹر قاضی کو ہمراہ لے کر اسکائی کالونی کی ایک کوٹھی نمبر 101 میں پہنچوں، وہاں ڈاکٹر عاشق خود موجود ہوگا۔ چنانچہ میں اس کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہی تھی، اسی لیے میں نے اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گئی۔ میں نے ڈاکٹر قاضی سے کہا کہ میں اپنی سہیلی کے گھر جا رہی ہوں، آپ بھی چلیں، پھر وہاں سے کلب چلے جائیں گے۔ ڈاکٹر قاضی رضامند ہو گئے اور میں اسے لے کر اس کوٹھی پر پہنچی تو وہاں ڈاکٹر عاشق اور رابرٹ موجود تھے۔ ڈاکٹر عاشق ڈاکٹر قاضی کو بات کرنے کے لیے ایک علیحدہ کمرے میں لے گئے۔ اس کے بعد ڈاکٹر عاشق اکیلے واپس آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے فلیٹ واپس چلی جاؤں کیونکہ ڈاکٹر قاضی ابھی کچھ دیر یہاں رہ لیں گے۔ میں واپس فلیٹ آ گئی تو کچھ دیر بعد رابرٹ آ گیا۔ اس نے مجھے 2 کیپسول کھانے کے لیے دیے کہ ڈاکٹر عاشق نے بھیجے ہیں اور میں انہیں رات کو کھا لوں تو میرا بانجھپن یقیناً ختم ہو جائے گا، اور وہ چلا گیا۔ پھر رات کو میرا اظہار سے معمولی سا جھگڑا ہوا، لیکن یہ کوئی ایسا جھگڑا نہیں تھا کہ میں خودکشی کر لیتی۔ البتہ رات کو سونے سے پہلے میں نے وہ کیپسول کھا لیا اور پھر رات کو میری طبیعت بھی خراب ہو گئی۔ میں نے اظہار کو جگایا لیکن پھر مجھے ہوش نہ رہا اور میں یہاں ہسپتال میں ہوش آیا تو اظہار نے مجھے بتایا کہ میں نے ہوا بابر گولیاں کھا کر خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں نے اسے بتایا کہ میں نے ایسی کوئی کوشش کی ہی نہیں بلکہ ڈاکٹر عاشق کے بھجوائے ہوئے کیپسول کھائے ہیں۔ وہ خاموش ہو گیا، شاید اسے میری بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ بہرحال چونکہ اس کا خیال تھا کہ میں نے جھگڑے کی وجہ سے خودکشی کی ہے، اسی لیے اس نے مجھ سے معافی مانگی۔ میں بھی خاموش رہی کہ چلو اس طرح آئندہ وہ مجھ سے جھگڑا نہیں کرے گا۔ نجمہ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر قاضی کہاں رہتے ہیں اور کس لیبارٹری میں کام کرتے ہیں؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ ان کی رہائش آفیسرز کالونی کی کوٹھی نمبر 88B بلاک میں ہے، اکیلے رہتے ہیں اور نیشنل لیبارٹری میں کام کرتے ہیں، نجمہ نے کہا۔ ان کا حلیہ وغیرہ؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا اور نجمہ نے حلیہ بتا دیا۔ حلیے سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ادھیڑ عمر آدمی ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ جی ہاں، ان کی بیوی ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گئی تھی اور کوئی بچہ بھی نہیں تھا، پھر انہوں نے شادی نہیں کی، نجمہ نے جواب دیا۔ ان کا فون نمبر؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا تو نجمہ نے فون نمبر بتا دیا۔ اوکے، اب تم بے فکر ہو جاؤ، یہ خصوصی ہسپتال ہے، یہاں کسی اور کا وارڈ نہیں ہو سکتا، اور ڈاکٹر صدیقی تمہارا اسی طرح علاج کریں گے کہ آئندہ تم نشے کی لعنت سے بھی نجات حاصل کر لو گی۔ لیکن تم نے یہ نہیں بتایا کہ تمہیں یہ نشے کی لت کیسے لگ گئی، کیپٹن شکیل نے کہا۔ میری ایک سہیلی تھی، وہ مجھے ڈاکٹر عاشق کے پاس لے گئی۔ میں اولاد کے سلسلے میں پریشان تھی، ڈاکٹر عاشق نے میرا علاج شروع کر دیا، میری طبیعت بگڑ گئی تو انہوں نے انجیکشن لگائے اور بس پھر مجھے نشہ کرنے پر مجبور ہونا پڑا، نجمہ نے کہا، اور کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوکے، تم فکر نہ کرو، بہن کا راز بھائی کے سینے میں ہی رہے گا، کیپٹن شکیل نے کہا اور اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ڈاکٹر صدیقی سے پہلے ہی بات کر لی تھی کہ نجمہ پر قاتلانہ حملے کا خطرہ ہے، اس لیے اسے اسپیشل وارڈ میں شفٹ کر دیا جائے اور سوائے اس کے خاوند کے اور کسی کو اس سے نہ ملنے دیا جائے۔ اسی لیے کیپٹن شکیل مطمئن تھا کہ نجمہ محفوظ رہے گی۔ وہ آپ ڈاکٹر قاضی سے پہلے ملنا چاہتا تھا، چنانچہ وہ ہسپتال سے کار لے کر نکلا اور اس نے ایک پبلک فون بوتھ کے قریب جا کر کار روکی اور پھر نیچے اتر کر اس نے پہلے انکوائری کے نمبر ڈائل کیے اور ان سے نیشنل لیبارٹری کا نمبر پوچھا اور پھر کارڈ کے ذریعے اس نے یہ نمبر ڈائل کر دیے۔ یس نیشنل لیبارٹری۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر قاضی صاحب سے بات کرائیں، میرا نام کیپٹن شکیل ہے اور میرا تعلق اسپیشل سروس سے ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ڈاکٹر قاضی صاحب تو 1 ہفتے سے لیبارٹری نہیں آ رہے جناب، شاید انہوں نے رخصت لی ہوگی، دوسری طرف سے کہا گیا۔ او اچھا، کیپٹن شکیل نے کہا، اور پھر اس نے ڈاکٹر قاضی کے گھر کا نمبر ڈائل کیا جو نجمہ نے اسے بتایا تھا، لیکن دوسری طرف گھنٹی بجتی رہی لیکن کسی نے ریسیور نہ اٹھایا تو اس نے ریسیور کریڈل سے لٹکایا۔ پھر کار میں بیٹھ کر وہ آفیسرز کالونی کی طرف بڑھ گیا جہاں ڈاکٹر قاضی کی رہائش تھی۔ کوٹھی کا نمبر اسے معلوم تھا، اس لیے جلد ہی اس نے وہ کوٹھی ڈھونڈ لی تھی، لیکن کوٹھی پر تالا لگا دیکھ کر اس نے ہارن بیچ لیے۔ وہ کار سے اترا اور پھر وہ ساتھ والی کوٹھی کے گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ یہ کوٹھی بھی کسی پروفیسر کی تھی۔ کیپٹن شکیل نے کال بیل کا بٹن پریس کر دیا، چند لمحوں بعد ایک ملازم باہر آ گیا۔
یہ آپ کے ساتھ والی کوٹھی میں ڈاکٹر قاضی صاحب رہتے ہیں، انہوں نے مجھے یہاں ملاقات کا وقت دیا ہوا تھا لیکن کوٹھی پر تالا ہے۔ کیپٹن شکیل نے کہا۔ ڈاکٹر صاحب تو ایک ہفتے سے نہیں آ رہے جناب، وہ شاید کہیں باہر گئے ہوئے ہیں، ملازم نے جواب دیا۔ کیا ان کے ہاں کوئی ملازم بھی نہیں ہے؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ نہیں جناب، وہ اکیلے رہتے ہیں، ملازم نے جواب دیا۔ تو کیپٹن شکیل نے اس کا شکریہ ادا کیا اور واپس اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے بعد اس نے کار کا رخ اسکائی کالونی کی طرف موڑ دیا، جہاں نجمہ آخری بار اس ڈاکٹر قاضی کو لے کر گئی تھی، لیکن یہ کوٹھی بھی خالی تھی اور باہر کرائے کے لیے خالی کا بورڈ بھی موجود تھا۔ کیپٹن شکیل نے ایک بار پھر ہونٹ بیچ لیے۔ اس بار اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں تھی کہ وہ اس معاملے کو صفدر سے ڈسکس کرے اور پھر اس سلسلے میں پولیس یا انٹیلیجنس کو اطلاع دی جائے، لیکن اب اس نے کار آگے ہی بڑھائی تھی کہ اس کی کلائی پر ضربیں لگنا شروع ہو گئی۔ اس نے جلدی سے کار ایک سائڈ پر کر کے روکی اور پھر اس نے گھڑی کے ڈائل کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ کال جولیا کی طرف سے ہے۔ اس نے ونڈ بٹن کو باہر کھینچا اور پھر گھڑی کو کان سے لگا لیا۔ جولیا کالنگ اوور، جولیا کی آواز سنائی دی۔ کیپٹن شکیل بول رہا ہوں، مس جولیا اوور۔ کیپٹن شکیل نے گھڑی کو منہ کے قریب لے جاتے ہوئے کہا، تم فلیٹ پر موجود نہیں تھے اور نہ ہی تم نے ٹیپ کیا تھا کہ تم کہاں ہو، تم مجھے فون کرو، تفصیلی بات کرنی ہے، اوور۔ جولیا نے کہا، ٹھیک ہے میں فون کرتا ہوں، اوور۔ کیپٹن شکیل نے کہا۔ پھر جولیا کی طرف سے اوور اینڈ آل کا سن کر اس نے ون بٹن دبا کر کال آف کی اور پھر کار سٹارٹ کر کے وہ آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد اسے ایک پبلک فون بوتھ نظر آ گیا تو کار اس نے اس کے قریب لے جا کر روکی اور نیچے اتر کر وہ بوتھ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کارڈ استعمال کر کے جولیا کا نمبر ڈائل کیا۔ جولیا بول رہی ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی جولیا کی آواز سنائی دی، کیپٹن شکیل بول رہا ہوں، مس جولیا فرمائیے۔ کیپٹن شکیل نے کہا، تم اس وقت کہاں موجود ہو؟ جولیا نے پوچھا۔ اسکائی کالونی کے قریب، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ اوکے، تم نعمانی کے فلیٹ پر پہنچو، نعمانی کو میں نے تفصیلی ہدایات دے دی ہیں، تم اور وہ دونوں مل کر شہر کے شمالی علاقے کے پولیس اسٹیشنوں سے معلوم کرو گے کہ کیا کسی ڈاکٹر غازی کی گمشدگی کی رپورٹ تو درج نہیں ہوئی، اگر ہوئی ہو تو تفصیلات معلوم کر کے مجھے اطلاع دو گے۔ جوہان اور صدیقی شہر کے جنوبی علاقے اور تنویر اور ہاور باقی علاقوں کے پولیس اسٹیشنوں سے معلومات حاصل کریں گے، جولیا نے کہا۔ کیا کوئی کیس شروع ہو گیا ہے؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ معلوم نہیں، چیف کی ہدایات پر یہ کام ہو رہا ہے، جولیا نے جواب دیا۔ آپ نے ڈاکٹر غازی کہا ہے یا ڈاکٹر قاضی؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ ڈاکٹر قاضی نہیں، ڈاکٹر غازی۔ کیوں، تم نے یہ بات کیوں پوچھی ہے؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ میں اپنے طور پر ڈاکٹر قاضی کو تلاش کرتا پھر رہا ہوں، وہ بھی ایک ہفتے سے گم ہے، اسی لیے میں نے پوچھا کہ شاید آپ نے غلط نام لے لیا ہو۔ کیپٹن شکیل نے کہا۔ اپنے طور پر کیا مطلب؟ یہ ڈاکٹر قاضی کون ہے؟ جولیا نے کہا۔ آج کل جس فلیٹ میں میری رہائش ہے اس کے ہمسائے کا مسئلہ ہے، اس کی بیوی کی رات کو اچانک طبیعت خراب ہو گئی تو میں اسے اسپیشل ہسپتال لے گیا اور میں نے چیف کو بھی اطلاع دے دی تھی، اب اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صدیقی نے بتایا کہ صورت نے ہوا باور گولیاں کھا کر خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے اور اگر وہ کچھ دیر اور ہسپتال نہ پہنچتی تو مر جاتی، لیکن پھر پتہ چلا کہ اس نے خودکشی نہیں کی بلکہ اسے ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک ڈاکٹر عاشق اور ایک سائنسدان ڈاکٹر قاضی ملوث ہیں۔ ڈاکٹر قاضی نیشنل لیبارٹری میں کام کرتے ہیں، میں نے وہاں فون کیا تو معلوم ہوا کہ وہ ایک ہفتے سے نہیں آ رہے۔ میں ان کی کوٹھی پر گیا تو وہاں بھی تالا لگا ہوا تھا۔ ساتھ والی کوٹھی کے ملازم نے بتایا کہ وہ ایک ہفتے سے کوٹھی نہیں آئے۔ اب جب آپ نے ڈاکٹر قاضی کی گمشدگی کا کہا تو مجھے ڈاکٹر قاضی کا خیال آ گیا۔ کیپٹن شکیل نے کہا، تم ایسا کرو کہ نعمانی کے فلیٹ پر پہنچو، میں چیف سے پوچھتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ مجھے سننے میں غلطی لگی ہو کیونکہ غازی اور قاضی نام ملتے جلتے ہیں۔ جولیا نے کہا، ٹھیک ہے آپ کنفرم کر لیں، میں نعمانی کے فلیٹ پر جا رہا ہوں، کیپٹن شکیل نے کہا، اور دوسری طرف سے رابطہ ختم ہونے پر اس نے ریسیور کریڈل پر لٹکایا، پھر کار میں بیٹھ کر وہ نعمانی کی طرف چل دیا۔ عمران اپنے فلیٹ کی سٹنگ روم میں بیٹھا کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا کہ ساتھ پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ سلیمان چونکہ مارکیٹ گیا ہوا تھا اسی لیے عمران نے خود ہی ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران میں سیریس سے اکثر بول رہا ہوں، عمران نے کہا، لیکن اس کا لہجہ سنجیدہ تھا کیونکہ اس کی آنکھیں مسلسل کتاب پر ہی جمی ہوئی تھی۔ طاہر بول رہا ہوں عمران صاحب، دوسری طرف سے طاہر کی آواز سنائی دی۔ ارے ہاں، تم نے کل شام سے اب تک کال ہی نہیں کی، کیا رپورٹ کس نے دی ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ رپورٹ مکمل نہیں ہوئی تھی، ویسے پورے شہر کے پولیس اسٹیشنوں میں سے کسی پر بھی کسی ڈاکٹر غازی کی گمشدگی کی رپورٹ درج نہیں کرائی گئی تھی، جبکہ صفدر نے اس فارورڈنگ اور کلیئرنگ ایجنسی سے جو معلومات حاصل کی ہیں اس کے مطابق ان کنٹینروں کی پیکنگ اور فارورڈنگ میں مکمل طور پر وہی 4 افراد شامل تھے اور کوئی آدمی نہیں تھا، اور ان کا روڈ ایکسیڈنٹ بھی درست ہوا ہے کیونکہ کار انتہائی تیز رفتاری کی وجہ سے موڑ کاٹتے ہوئے الٹ گئی اور قریبی کوٹھی کی دیوار کے ساتھ پوری قوت سے جا ٹکرائی، پھر اس میں آگ لگ گئی اور وہ چاروں جل کر راکھ ہو گئے۔ طاہر نے کہا، حیرت ہے، کہیں سے کچھ پتہ نہیں چل رہا، اب تو یہی صورت رہ جاتی ہے کہ میں سپر فیاض کو یہ کیس ریفر کر دوں اور خود بری و ذمہ ہو جاؤں۔ عمران نے کہا، البتہ جولیا کا فون آیا تھا، وہ پوچھ رہی تھی کہ ڈاکٹر غازی کو تلاش کرنا ہے یا ڈاکٹر قاضی کو۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ کیپٹن شکیل بھی کسی سائنسدان ڈاکٹر قاضی کو تلاش کر رہا ہے جو ایک ہفتے سے غائب ہے، لیکن میں نے اسے بتا دیا کہ ڈاکٹر قاضی نہیں بلکہ ڈاکٹر غازی کو تلاش کرنا ہے۔ طاہر نے کہا تو عمران چونک پڑا۔
ڈاکٹر قاضی کون ہے اور کیپٹن شکیل اسے کیوں تلاش کر رہا ہے؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیپٹن شکیل جس فلیٹ میں رہ رہا ہے اس کے ہمسائے میں کوئی صاحب اظہار الدین رہتے ہیں۔ اس کی بیوی کی طبیعت رات کو خراب ہو گئی تھی اور اس کا فیملی ڈاکٹر نہ ملا تو اس نے کیپٹن شکیل سے مدد کی درخواست کی۔ کیپٹن شکیل اسے اسپیشل ہسپتال لے گیا، وہاں اس کی جان بچا لی گئی۔ کیپٹن شکیل نے مجھے ہسپتال سے فون کر کے اس بارے میں بتا دیا۔ میں نے اسے شاباش دی کہ اس نے نیکی کا کام کیا ہے۔ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم اب جولیا نے بتایا ہے کہ وہ اس سلسلے میں کیا ڈاکٹر قاضی کو تلاش کر رہا ہے؟ طاہر نے کہا۔ اوکے، میں اس سے خود بات کر لیتا ہوں، عمران نے کہا۔ پھر پیڈل دبا کر اس نے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، کیپٹن شکیل بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی کیپٹن شکیل کی آواز سنائی دی۔ وہ تمہاری ہمسائی کی طبیعت اب کیسی ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او عمران صاحب، میں سوچ ہی رہا تھا کہ آپ کو فون کروں کیونکہ ایک انتہائی مشکوک معاملہ سامنے آیا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس بارے میں کیا کروں، کیپٹن شکیل نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ عورتوں کا معاملہ ہی ایسا ہے کیپٹن شکیل، تمہارا اس میں قصور نہیں ہے، آدمی کا ذہن پہلے ہی قدم پر معاف ہو جاتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او ایسی بات نہیں ہے، یہ انتہائی اہم معاملہ ہے، قتل تک نوبت پہنچ رہی ہے اور اس میں شہر کا ایک مشہور ترین ڈاکٹر ملوث ہے، کیپٹن شکیل نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس نے عمران کی بات کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ ڈاکٹر غازی کی بات کر رہے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں جناب، ڈاکٹر عاشق کی بات کر رہا ہوں، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ تو عمران کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ لیکن تم نے جولیا سے تو ڈاکٹر قاضی کے بارے میں بات کی تھی اور جولیا نے چیف سے بات کی اور پھر چیف نے مجھ سے کنفرم کیا کیونکہ اس ڈاکٹر قاضی کے بارے میں مجھے تشویش تھی۔ اب تم ڈاکٹر عاشق کی بات کر رہے ہو؟ عمران نے کہا۔ آپ اپنے فلیٹ سے بول رہے ہیں یا کہیں اور سے؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ فلیٹ سے کیوں؟ عمران نے کہا۔ میں خدا رہا ہوں تاکہ تفصیل سے بات ہو سکے، دوسری طرف سے کیپٹن شکیل نے کہا اور عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اسی لمحے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ ارے اتنی جلدی پہنچ بھی گیا، حیرت ہے، عمران نے جان بوجھ کر اونچی آواز میں کہا۔ حالانکہ اسے معلوم تھا کہ سلیمان آیا ہوگا۔ اتنی جلدی کا کیا مطلب صاحب؟ میں تو 2 گھنٹے بعد آ رہا ہوں، سلیمان نے سٹنگ روم کے دروازے پر آتے ہوئے کہا۔ ارے تم ہو، میں سمجھا کیپٹن شکیل ہے، اس نے ابھی فون کیا تھا کہ وہ یہاں آ رہا ہے، ادھر میں نے ریسیور رکھا۔ ادھر دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی، اسی لیے میں حیران ہو رہا تھا کہ وہ اتنی جلدی کیسے آ گیا۔ تمہارا تو مجھے پتا ہے کہ تم مارکیٹ جاتے ہو تو سارے دکاندار شطرنج کھیلنا شروع کر دیتے ہوں گے اور ظاہر ہے جب بازی ختم ہو جاتی ہوگی تو تمہیں سودا سلف ملتا ہوگا، عمران نے کہا۔ ظاہر ہے انہوں نے ایسا ہی کرنا ہے، آخر روز روز ادھار کون دے، سلیمان نے کہا اور آگے بڑھ گیا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ تھوڑی دیر بعد کال بیل کی آواز سنائی دی تو عمران نے کتاب بند کر کے میز پر رکھ دی۔ سلیمان بیرونی دروازے کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ کیپٹن شکیل نے آنا ہے۔ کیسے ہو سلیمان؟ کیپٹن شکیل کی آواز سنائی دی۔ شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کیپٹن صاحب، سلیمان کی آواز سنائی دی۔ چونکہ کیپٹن شکیل سنجیدہ اور خاموش رہنے کا عادی تھا اس لیے سلیمان بھی اس سے سنجیدگی سے بات کرتا تھا۔ السلام علیکم۔ چند لمحوں بعد دروازے سے کیپٹن شکیل کی آواز سنائی دی۔ وعلیکم السلام، آئیے جناب کیپٹن صاحب، آج آپ کی ٹیم آپ کے ساتھ نظر نہیں آ رہی، عمران نے اٹھ کر اس کے استقبال کرتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کہیں تو میں ابھی فون کر کے ٹیم کو بلوا لیتا ہوں، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے رہنے دو، آغا سلیمان پاشا نے مجھے بھی بتایا ہے اب دکاندار ادھار دیتے دیتے تنگ آ گئے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے دھکے کھا کر دال پانی کرنا پڑتی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ چائے پلانے سے ہی انکار کر دے، عمران نے کہا تو کیپٹن شکیل ہنس دیا۔ آپ کسی حالت کو دیکھتے ہوئے تو میں ٹیم کو نہیں لایا، کیپٹن شکیل نے جواب دیا تو عمران اس کے خوبصورت جواب پر بے اختیار ہنس پڑا۔ شکریہ، تم جیسا رحم دل آدمی آج کل تو کم ہی نظر آتا ہے، عمران نے کہا تو کیپٹن شکیل بے اختیار مسکرا دیا۔ عمران صاحب، میں آپ کو تفصیل سے ساری بات بتا دیتا ہوں، پھر آپ بتائیں کہ اس صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے، کیپٹن شکیل نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اظہار الدین سے فلیٹ پر آنے لے کر ہسپتال جانے اور ڈاکٹر عاشق سے ملنے، اس کی چھپ کر فون کال سننے، پھر نجمہ سے ہونے والی گفتگو سے لے کر ڈاکٹر قاضی کو تلاش کرنے اور پھر جولیا کی کال آنے تک کی ساری تفصیل بتا دی۔ اس میں پوچھنے والی کون سی بات ہے؟ تمہیں فوراً پولیس کو اطلاع دینی چاہیے تھی، عمران نے کہا۔ مجھے پولیس کو بیان دینا پڑتا اور میں نہیں چاہتا کہ پولیس میرے فلیٹ پر آنا جانا شروع کر دے، اس لیے میرا خیال تھا کہ میں چیف کو رپورٹ دے کر اسے رائے مانگوں، پھر آپ کا خیال آیا اب آپ پولیس کی بات کر رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر عاشق بے حد امیر آدمی ہے، پھر اس کے خلاف کسی قسم کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے اور ڈاکٹر قاضی کا بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا، اس صورت میں پولیس کیا کر سکتی ہے؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، اس کھیل میں بہرحال اصل آدمی ڈاکٹر عاشق ہے، میرا خیال ہے ٹائیگر کے ذمہ یہ کام لگا دیا جائے، وہ اس رابرٹ اور ڈاکٹر عاشق سے سب کچھ اپنے انداز میں معلوم کر لے گا، عمران نے کہا۔ پھر اس نے اٹھ کر بھی الماری کھولی اور اس میں سے ٹرانسمیٹر نکال کر اس نے میز پر رکھا اور اس پر ٹائیگر کی فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ ہیلو عمران، کالنگ اوور، عمران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر اٹینڈنگ یو باس، اوور۔ تھوڑی دیر بعد ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ کہاں سے بول رہے ہو اس وقت؟ اوور، عمران نے پوچھا۔ ریڈ کلاب سے باس، اوور، ٹائیگر نے جواب دیا۔ مجھے فلیٹ پر فون کرو، ٹرانسمیٹر پر تفصیلی بات نہیں ہو سکتی، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اسی لمحے سلیمان ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا۔
ارے اس قدر تکلف حیرت ہے، یہ دکاندار کہیں شطرنج کھیلنے میں اتنے مگن تو نہیں ہو جاتے کہ تم جو چاہو وہاں سے اٹھا لاؤ؟ عمران نے ٹرالی میں پڑی کافی ساری پلیٹوں کو دیکھتے ہوئے کہا، جن میں بسکٹوں کی ورائٹی کے ساتھ ساتھ مختلف قسموں کے اسنیک بھی شامل تھے۔ کیپٹن صاحب معزز مہمان ہے اور معزز مہمان کے لیے خفیہ اسٹاک کو اوپن کرنا ہی پڑتا ہے، سلیمان نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ شکریہ سلیمان، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا اور سلیمان نے چائے کے برتن اور پلیٹیں میز پر رکھنا شروع کر دیں۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ عمران بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ ٹائیگر بول رہا ہوں پاس۔ دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ شاہکار کالونی میں نشہ کا علاج کرنے والے ایک مشہور ڈاکٹر عاشق کا کلینک ہے جو اس نے اپنی کوٹھی میں بنا رکھا ہے، اس کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر رابرٹ ہے۔ ان دونوں نے وزارت سائنس کی ایک اعلیٰ عہدیدار نجمہ اظہار الدین کو نشہ کی عادت ڈال کر بلیک میل کر کے ایک سائنسدان ڈاکٹر قاضی سے دوستی کرائی۔ پھر ان کے کہنے پر یہ عورت اس ڈاکٹر قاضی کو ساتھ لے کر اسکائی کالونی کی ایک کوٹھی میں گئی جہاں ڈاکٹر عاشق اور رابرٹ دونوں موجود تھے۔ پھر اس عورت کو وہاں سے اکیلے واپس بھیج دیا گیا اور رات کو ڈاکٹر رابرٹ نے اسے 2 کیپسول دیے تاکہ وہ اسے کھا لے تاکہ اس کا مرض دور ہو سکے، لیکن جب اس عورت نے وہ کیپسول کھائے تو وہ مرنے کے قریب پہنچ گئی، اسے ہسپتال لے جایا گیا تو وہاں ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس عورت نے ہوا باور گولیاں کھا کر خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب وہ ڈاکٹر عاشق اس ڈاکٹر رابرٹ کی مدد سے اس عورت کو ہلاک کرانا چاہتا ہے اور ڈاکٹر قاضی 1 ہفتے سے گم ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس ڈاکٹر عاشق اور البرٹ سے اپنے مخصوص انداز میں معلوم کرو کہ انہوں نے ڈاکٹر قاضی کو کہاں رکھا ہوا ہے۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، باس ڈاکٹر عاشق تو مشہور بلیک میلر ہے، بڑے بڑے لوگ اس کا شکار ہیں۔ ٹائیگر نے کہا، ظاہر ہے اس عورت کو بھی بلیک میل ہی کیا گیا ہے، لیکن مقصد سمجھ نہیں آ رہا اور یہ چونکہ معاملہ ہماری لائن کا نہیں ہے اسی لیے میں نہیں چاہتا کہ ہم اس میں براہ راست ملوث ہوں۔ عمران نے کہا، اس کے لیے ڈاکٹر عاشق یا اس کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر رابرٹ کو اغوا کرنا پڑے گا، پھر ہی کچھ معلوم ہو سکے گا۔ ٹائیگر نے کہا، جو مرضی آئے کرو، اسی لیے تو میں نے کہا ہے کہ تم اپنے طور پر معلومات حاصل کرو۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے باس، میں جلد ہی آپ کو رپورٹ دوں گا۔ ٹائیگر نے کہا تو عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ کیپٹن شکیل نے اس دوران چائے بنا لی تھی، اس نے چائے کی پیالی عمران کے سامنے رکھی اور پھر اپنی پیالی اٹھا لی۔ آپ ڈاکٹر قاضی کو تلاش کرا رہے ہیں، یہ کیا سلسلہ ہے؟ چیف بھی اس سلسلے میں کام کر رہا ہے، کیا کوئی کیس شروع ہو گیا ہے؟ کیپٹن شکیل نے کہا، کیس تو ہے لیکن ہماری لائن کا نہیں ہے، انٹیلیجنس کا ہے، لیکن چیف کا کہنا ہے کہ ابتدائی معلومات حاصل کر لی جائیں، ہو سکتا ہے کہ یہ کیس سیکرٹ سروس کا ہو۔ عمران نے کہا، کیا کیس ہے؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا تو عمران نے اسے سیٹر شاہ سے ملنے اور پھر اس کی بتائی ہوئی ساری تفصیل بتا دی۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکیشیا سے کسی پاکیشیائی کو اغوا کیا گیا، پھر لاش تبدیل کر دی گئی یا اصل کو نکال کر اس کی جگہ لاش رکھ دی گئی؟ عمران صاحب، یہ وہی ڈاکٹر قاضی نہ ہو سکتا ہے کہ یہ ڈائری میں ڈاکٹر قاضی لکھا ہوا ہے جسے کاٹلی پولیس نے غازی پڑھ لیا ہو۔ کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ او واقعی ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری کارروائی ڈاکٹر عاشق کی ہو سکتی ہے۔ عمران نے کہا، کیا کہا جا سکتا ہے؟ ایسے بھی تو ہو سکتا ہے کہ اصل مجرم اور ہو، جس طرح وہ عورت اعلی کار بنی ہے اس طرح ڈاکٹر عاشق کو بھی اعلی کار بنایا گیا ہو، ورنہ اس قدر اعلیٰ تعلیم یافتہ آدمی کا اس قسم کی حرکتوں میں ملوث ہونا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کیپٹن شکیل نے کہا، ٹائیگر نے بھی بتایا ہے کہ ڈاکٹر عاشق بطور بلیک میلر زیر زمین دنیا میں مشہور ہے۔ عمران نے کہا، عمران صاحب اس کی ڈگریوں کی تعداد دیکھیں تو یقین نہیں آتا کہ یہ آدمی ایسا کام کر سکتا ہے۔ کیپٹن شکیل نے کہا، ہاں ہونا تو نہیں چاہیے لیکن انسان بہرحال انسان ہی ہے، عمران نے جواب دیا اور کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچھا آپ مجھے اجازت دیں، ٹائیگر تو آپ کو 1-2 روز بعد ہی رپورٹ دے گا، کیپٹن شکیل نے اٹھتے ہوئے کہا اور عمران بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں بہرحال دیر تو لگے گی لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ اصل حالات معلوم کر لے گا، عمران نے کہا۔ تو پھر مجھے ضرور بتائیں گے آپ، کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا تو کیپٹن شکیل بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران نے دوبارہ کتاب اٹھائی اور اس کے مطالعہ میں مصروف ہو گیا۔ پھر تقریباً 2 گھنٹے بعد جیسے ہی اس نے کتاب ختم کر کے بند کی، اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ عمران MSCDSC آکسن، عمران نے قدرے تھکے تھکے لہجے میں کہا کیونکہ مسلسل مطالعہ کرتے کرتے وہ واقعی تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا۔ ٹائیگر بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی اور عمران چونک پڑا۔ او کیا ہوا، کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ باس ڈاکٹر عاشق اور اس کے اسسٹنٹ رابرٹ کو رات میٹرو کلب میں پراسرار افراد نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا ہے، ٹائیگر نے کہا تو عمران نے بے اختیار ہونٹ پینچ لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ معاملات زیادہ گمبھیر ہیں، عمران نے کہا۔